قل نزلہ روح القدس علی قلبک، یہ دیکھیں آپ کے دل پر نازل ہوا ہے۔ اور مشرکین نے ایک موقع پر کہا جیسے اور کتابیں دی گئی ایسا یہ کیوں نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس طرح رک رک کے تھوڑا تھوڑا کر کے آئے گا تاکہ ہم اس کو آپ کے دل میں بٹھا دیں، آپ کے دل میں بٹھانا ہے۔ قرآن کا نزول قلب محمد میں ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے قلوب اس سے پہلے سرشار ہوتے ہیں، قلوب پر پہلے اس کا اثر ہوتا ہے۔ خدا کی قسم 15-20 دن سے میں بیمار ہوں، میرے سینے میں درد ہے، ڈاکٹر دوبارہ خاص قسم کی چیک اپ کے لیے تیار ہے، قرآن کا درد شروع ہو گیا، درد غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلے کہ وہ درد کہاں چلا گیا۔ شفاء لما فی الصدور، دلوں اور سینوں کی بیماریوں کا خاص علاج ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ امید ہے آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور سلسلہ بغیر کٹے اور بغیر انقطاع کے اللہ تکمیل تک پہنچائے گا۔ اللہ، جس وقت نزول ہوتا تھا قلب پر، اس وقت دو کیفیتیں ہوتی تھی۔ کبھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو کمزور کر کے اور آپ کو ملکوت کے ساتھ ملا لیتے تھے۔ استفادہ تب ہوتا ہے جبکہ مفید اور مستفید میں قرب ہو، مجانست ہو۔ اس لیے جو شاگرد استاذ کا بہت ہم رنگ ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے، تو اس کو فائدہ بہت زیادہ پہنچ جاتا ہے، اور جو شاگرد خالی شاگرد ہو، باقی ہر وقت روٹا رہتا ہے، اس کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، وہ طالب خاور بمولاشی اور پکیتا پروتھی یا دویشین کے خالولہ، وہ کیا مولوی ہوگا؟ نہ محقق شدی نہ دانشمن، چار پائی برو کتابیں چند، غویا رالو غویا لاڑو، بگڑو غویا ڈانگو لڑو تخت دو، اس طرح نان بخور و ڈر بزا۔ اساتذہ اور مشائخ کے ساتھ قرب پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اب جبریل وہی لے کے آتے ہیں اور قلب محمد پر القاء کرنے کا حکم ہے، تو جبریل ملک ہے، تو کبھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مزمحل کر کے آپ کو صفات ملکوت دے دی جاتی ہے تاکہ افادہ اور استفادہ برابر ہو جائے۔ احیاناً یاتینی کسلسلۃ الجرس، پیغمبر فرماتے بد الوحی بخاری میں، کبھی وحی آتی ہے جیسے گھنٹی بجتی ہے، گھنٹی بج جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ، کہنا چاہے السلام علیکم۔ اللہ اللہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ یلو والوں کا کام ہے، ہمارا اور آپ کا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ہمارا تو الفاظ موجود ہے نا۔ وہ ہر قوم کے اپنے الفاظ بھی ہے، مگر اسلام کا طریقہ غالب آنا چاہیے۔ اٹھاتے ہی ہمارا ملک مسلمانوں کا ہے، یہاں یہود نصارہ ہمیں فون نہیں کرتے، السلام علیکم، آپ کہتے ہیں لو لو، یہ کیا ہے؟ السلام علیکم سلام قولا من رب الرحیم، سلام تو اللہ کا نام ہے، سلام تو دعا ہے، سلام کے ہر حرف پر نیکی ملے گی 10 تو ہلو ڈلو پہ کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، ایسے کھاؤں گا۔ اپنی اصطلاحات اپناؤ، اپنے طور طریقے اور ڈھک پہ چلو۔ ابن الوقت اور ابو الوقت، ابو الوقت الکا ما سر سوک سوک دیوے آئے ابن الوقت چی چاہ سر شما ہے وہی نو چی گیدڑ نہیں چی چلے ارمان دینو چلا گیدڑ دی انو خوری۔ ابو الوقت زور اور سڑے، اب خلق زان سر رکھے اور کمزور ہے، چاہ پچے روان شما ہے تخذ پسی پسی دا گزر تبور ہوتی۔ تو یہ جو گھنٹیاں بجتی ہے اس کی بہت تفصیلات ہمارے عزیز فضلاء نے پڑھی ہے بخاری شریف میں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ مبدأ العلوم کے لیے کافی ہے۔ وہ اس طرح کے آخری خلاصہ اس کا حضرت شاہ صاحب نے یہ پیش کیا اور یہی درست ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو مزمحل کر کے اور ملکوتی صفات غالب کر کے
آپ کو جبریل کے ساتھ ہم رنگ کر دیا، اور اب وہوا اشد علیہ، یہ مشکل وہی ہے، قلب اطہر پر وہی القاء ہو رہی ہے اپنی شان کے مطابق۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک، اسی طرح اس کو ہم آپ کے دل پر جمائیں گے۔ قرآن مجید کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ ذرا سا دل غافل ہوا تو آدمی بھول جاتا ہے، ذرا سی توجہ ہٹ گئی تو آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ ساری زندگی قرآن کریم کے ساتھ لگائے رکھے۔ خوب دعائیں مانگو، خوب پڑھو اور خوب سمجھنے کی کوشش کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں، آپ حیران ہو جائیں گے، ان کو باتیں پوری نہیں آتی لیکن کئی کئی پارے ان کو یاد ہیں۔ ایک بچی میرے پاس لائی گئی کہ اس نے قرآن مجید مکمل کر لیا، اتنی چھوٹی تھی کہ اس کو سورت ختم کرنا نہیں آتا تھا کہ آپ رک جائے، ایک سورت شروع کر لی تو جب تک اخیر نہیں آتا رکتی نہیں تھی، اس کو روکنا نہیں آتا، اب یہ سورت ختم ہوگی نا تو پھر جا کے روکو۔ معجزہ ہے قرآن مجید کا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے پیغمبر آپ کی زبان پر ہم نے اس کو آسان کر دیا، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ پرہیزگاروں کو خوب خوشخبریاں دے۔ یہ پرہیزگار سارے جمع ہیں نا، بدکاروں کا کیا کام ہے کہ صبح سے شام تک قرآن کے لیے بیٹھے رہے؟ اللہ کے نیک کاملین، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی کتاب پر جان چھڑکنے والے۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور ناکارہ لوگوں کو آپ اس کے ذریعے ڈرا سکے۔ یہ عام طور پر قرآن مجید کا وحی اس طرح آئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ملکوت سے القاء کرتا اور قرآن مجید نقش ہو جاتا۔ بخاری شریف میں عزیز طلبہ نے پڑھی ہے کئی جگہ پر، خاص کر عفق کے واقعے میں آپ دیکھیں، عفق کے واقعے میں ام المومنین کی برأت کی آیتیں جب نازل ہوئی، حضرت گفتگو کرتے کرتے یکدم خاموش ہو گئے، اور عادت تھی کہ جب وحی شروع ہوتی تو صحابہ آپ کے اوپر چادر ڈال لیتے اور آپ سخت سردی میں پسینے پسینے ہو گئے، موٹے موٹے پسینے ٹپک گئے۔ فلما سر عنہ، بخاری میں ہے، جب وہ کیفیت جاتی رہی تو استنار وجہہ، آپ کا چہرہ انور چودھویں کے چاند کی طرح کھل رہا تھا، اور آپ نے کہا ابشری یا عائشہ، عائشہ مبارک، ان اللہ قد برأک، اللہ تعالیٰ نے آپ کی برأت کا اعلان کر دیا۔ سورۃ نور نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تہمت لگانے والوں کی رسوائی کی اور آپ کو عزت پاک دامنی بخشی۔ اللہ